تو تمہیں پٹھا کر کر مارا. میں تو اللہ کی قسم ڈردا جہاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت. ہن سنو، فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیل میں بولے گا اٹھے غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤں تو سوا ککھ نہیں آتا. کتے دے دماغ میں پاؤں تو سوا ککھ نہیں آمدا، ککھ نہیں آمدا کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. اور چلیا تم پہلے بخاری دی حدیث دا جواب دے کہ کنج 1.25 لاکھ قبر چوں نکل کے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. بابے اور فرمانے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے اینو چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے، میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے. عبد القادر وچ پہ گئے. اور ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جن بابوں نے عزت کتابوں کی بنیاد پہ اویل کی تھی اور آج ان کتابوں کے دشمن ہیں قرآن اور سنت کے، ان بابوں کو ہم کس طرح مان لیں؟ تو جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ آپ لوگ عزتیں اویل کر رہے ہیں، ایون چندے اکٹھے کر کے اپنا سورس آف انکم جس شخصیت کو آپ نے بنایا ہے، وہ جس طریقے پہ نماز پڑھتی تھی وہ آپ نماز کا طریقہ پبلک میں کیوں نہیں بتاتے؟ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بیت المقدس میں جمع ہونا ایک برزخی واقعہ تھا. اسے کسی آؤٹ سائیڈر نے آبزرو نہیں کیا، ورنہ 1 لاکھ کے قریب بندے اگر کسی شہر میں ایک رات میں آ جائیں، اور ان زمانوں میں جب شہروں کی آبادی ہی سینکڑوں یا چند ہزار پہ مشتمل ہوتی تھی، تو وہ کہاں آئے تھے پھر؟ برزخی طور پہ، ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد. ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ علم الغیب جانتے ہیں. سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر بس. وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کی گفتگو بھی انہوں نے نقل کی ہے. یار یہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ غلام احمد قادیانی دجال کا کیا قصور ہے، اگر یہی کچھ آپ نے باقی بابوں کے لیے بھی ماننا ہے، ابھی میں چشتی رسول اللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ہاں وہ تو ہے ہی بہت بڑے لیول کا فراڈ. یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ختم نبوت کے، کانفرنسیں کر رہے ہیں. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں، جب وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آتے. اب یہ کہیں گے تو حدیث میں لکھا ہی نہیں ہوا. سر لکھا ہوا ہے، یہ میں نے نکالا ہے اس میں سے. آپ کہیں گے کہ آئیں گے تو وہ حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا، تو میں کہوں گا کہ نہیں آئیں گے کیونکہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا. تو جب اسے سوالات کے جوابات نہیں آتے تو فرشتے اسے ایک لوہے کا ہتھوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخو پکار زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں. اس حدیث سے یہ بھی رزلٹ نکلا کہ صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا چلا کہ جس کو وہ شہید کہہ رہے ہیں وہ کس عذاب میں ہے. تو بزرگوں کو کہاں سے بابے کدھر؟ مزہ ہے بابے تو شاہی کوئی نہیں. ایک نواں جملہ مارکیٹ ہی چاہے، اگر صحابہ کو نہیں نظر آیا عذاب قبر والی چادر تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اسے اس کی نسبت آگے نہیں لے کے جا سکتی. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تجھے نہیں چھڑا سکتا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حضرت عثمان غنی جب بھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں قبر پہ آ کے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے فکر لگی ہوئی ہے کہ میری قبر میں عبد القادر جیلانی تو نہیں آ سکیں گے تو میرا کیا بنے گا. جی لکھے ہے اودے جے اے لکھے نا تواڈے کول کہ آن گے تے پھر اسی اوتے چوہے بھی کڈاں گے کہ لکھے ہے کہ وہ نہیں آن گے. اوڑی آنے لاکھ نو کلمہ پڑھایا او سر چھڑ دیو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، ہم نے دیکھ لیا. آپ کی تو سٹوریاں کتابوں میں اکثر جعلی نکل آتی ہیں، یہ تو ویڈیو بنی ہوئی ہیں. اور ان کو غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا مسکن چھوڑنا پڑ گیا. تو ان لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان لیا؟ اس نے نہیں کلمہ پڑھایا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے مانتے تو اسی خدا کو ہیں لیکن کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں، اپنی من گھڑت توہمات کے ساتھ. اور یقین کر اس نعرے کا اگر تو واقعی دل سے ورد کرے گا ایک دن آئے گا تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب.